بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جن نبیوں کو دنیا میں بھیجا ان میں سے ایک حضرت یونس علیہ السلام بھی ہیں۔ آپ کے والد کا نام متہ تھا اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ ملک عراق کے شہر نینوا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا ایک نام جونوح بھی ہے، یعنی مچھلی والے۔ اسی طرح آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ صفات آیت نمبر 139 میں فرماتے ہیں، اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے جو مچھلی والے نبی کے نام سے مشہور ہیں، کیونکہ آپ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے تھے۔ چلیے جانتے ہیں کہ آخر کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی والے نبی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر بار بار آیا ہے۔ سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صفات اور سورہ انبیاء میں آپ کا ذکر مبارک ملتا ہے۔ جس شہر کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، مطلب اللہ نے آپ کو نینوا شہر کے لیے نبی چنا۔ اس کی آبادی لگ بھگ 1 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ لوگوں کو بت پرستی سے منع فرماتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتے رہے، برائیوں سے منع کرتے اور اچھائیوں کی ہدایت کرتے رہے۔ اس بات سے آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی اور آخر قوم کی بار بار مخالفت سے تنگ آ کر آپ نے فرمایا کہ اب اللہ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا، اور یہ کہہ کر دریا کی طرف چل پڑے۔ ایک کشتی جانے کے لیے تیار تھی، اس پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو رک گئی۔ ملاح نے کہا، اس میں کوئی غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ نہیں اترے گا کشتی نہیں چلے گی۔ قرعہ ڈالا گیا تو آپ کا نام نکلا۔ لوگوں نے زبردستی آپ کو دریا میں پھینک دیا۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ ایک مچھلی کچھ دیر سے منہ کھولے کھڑی تھی، اس نے آپ کو نگل لیا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام برابر اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہے۔ اگر آپ اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مگر اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور رحمت والا ہے۔ ہر وہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے اور ہر چاہنے والے کو پناہ بخشتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بغیر اللہ کی مرضی کے بھاگ آنے پر شرمندہ تھے۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ عاجز آ کر اندھیرے میں پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، تو پاک ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، اور اللہ کا حکم پاتے ہی مچھلی نے آپ کو کنارے پر اگل دیا۔ اس کنارے پر اللہ نے آپ کے لیے رہنے کے لیے ایک درخت پیدا فرما دیا اور آپ کی خوراک کے لیے ایک ہرنی کو آپ کو دودھ پلانے کے لیے کہہ دیا۔ کچھ دنوں بعد آپ اپنی بستی کی طرف پھر لوٹے، تب وہاں پر آپ کو ایک چرواہا ملا۔ آپ نے اس چرواہے سے فرمایا کہ یہاں پر کوئی عذاب آیا تھا کیا؟ اس چرواہے نے آپ سے فرمایا کہ یونس نام کے ایک شخص نے کافی دنوں پہلے ایک بات کہی تھی کہ اگر بت پرستی یہاں کے لوگوں نے نہیں چھوڑی تو اس شہر پر اللہ کا بہت بڑا عذاب نازل ہوگا۔ آپ نے اس چرواہے سے فرمایا کہ کیا ایسا ہوا تھا؟ چرواہے نے کہا کہ جب وہ شخص یعنی حضرت یونس علیہ السلام جب بستی سے رات کو نکلے تو اگلے دن پورے شہر میں بادل چھا گئے اور چاروں طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے عذاب آنے والا ہے۔ اس وقت ہمیں لگا کہ یونس کی بات بالکل صحیح تھی۔ تب سارے شہر کے کافی لوگ اپنا سارا سامان اور اپنے پریوار کو لے کر شہر چھوڑ رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اس وقت وہاں کے لوگوں نے اللہ سے دعا کی، اب شہر کا کوئی بھی آدمی بت پرستی نہیں کرے گا۔
اور کچھ ہی دیر میں سارے بادل چھٹ گئے اور دھواں ایک دم بالکل غائب سا ہو گیا۔ مطلب اللہ نے وہاں کے لوگوں کو معاف کر دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب کوئی مصیبت ہوتی ہے تو اس دعا کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کی برکت سے آفت کو دور کر دیتا ہے۔